روزانہ اسے اس کی فرینڈ ماہرہ اسے پک کرنے آتی تھی، لیکن آج ماہرہ نے کسی کام کی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، سو آئلہ نے ندا چچی یعنی حازم کی امی کو بتا دیا تھا، اس لیے اسے حازم کے ساتھ آنا پڑا اور اب اس بد دماغ کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ اس سے اچھا تھا کہ میں میٹرو بس میں چلی جاتی، مگر اب افسوس کا کیا فائدہ۔ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا گیا جہاں سے آئلہ نے توڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری کلاس لگواؤ گی؟ دھیان سے رہنا، کہیں تمہاری اپنی کلاس نہ لگ جائے اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی نہ ہو جائے تمہارے ساتھ، حازم نے معنی خیز لہجے میں ایک نرم مسکراہٹ آئلہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ آئلہ کا اس کی اس الٹی سیدھی باتوں پر حیران ہونا جائز تھا، کیونکہ حازم صاحب خود ہی اپنی کہی باتوں پر حیران زدہ تھے۔ اوہ، تو تم اب مجھے دھمکی دو گے؟ آئلہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ آئلہ میڈم، میں آپ کو دھمکی دوں گا نہیں بلکہ دے چکا ہوں، حازم نے آئلہ کی پریشان ہوتی شکل سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اب واقعی آئلہ کو تشویش ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج میری میٹنگ ہے؟ اس نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تم جس طرح ڈریس اپ ہوئے ہو، ایسے کسی خاص موقع یا میٹنگ وغیرہ میں ہی ہوتے ہو، آئلہ نے گڑبڑا کر جلدی میں جواب دیا۔ حازم کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہو، تم مجھے اتنا آبزرو کرتی ہو؟ ہائے اللہ، میں اتنا امپورٹنٹ ہوں تمہارے لیے؟ اس نے بڑے مزے لے کر کہا۔ اسے اپنے سب حساب برابر ہوتے نظر آئے۔ آئلہ کی بند ہوتی بولتی نے اس کے اندر تک خوشی پھیلا دی۔ ویسے تو وہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہی تھی، یا یوں کہہ لے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یونیورسٹی کا گیٹ سامنے تھا۔ وہ جلدی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حازم بھی اپنی میٹنگ ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی ساتھ آئلہ سے سارے بدلے لینے کے لیے ایک اعلیٰ قسم کے آئیڈیا پر غور و فکر بھی کر رہا تھا۔ آخر کو آئلہ کی بولتی بند کروانے کی زبردست ٹیکنک پلس ٹرک اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اس کو تو آئیڈیا پر عمل ہونے کے نتیجے میں ہی آئلہ کی متوقع حالت سوچ سوچ کر مزہ آ رہا تھا، بس اسے تایا تائی کے آنے کا انتظار تھا۔